بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نورانی قاعدہ پڑھانے کے طریقے آپ کو بتلا رہے تھے، تو آج حروف مفردات کا آخری سبق ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے حروف مفردات پڑھانے کا طریقہ، اور اس تختی کے آخر کے اندر آپ نے پھر بچوں کا جائزہ کیسے لینا ہے تاکہ ان کے حروف مفردات پختہ ہو جائیں، اور آگے حروف مرکبات کے اندر انہی حروف مفردات ہی کی بنیاد پر حروف مرکبات آپ کو سنا سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے مزید آنے والے اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ حروف مفردات پڑھانے کا طریقہ اور اس تختی کے آخر کے اندر بچوں کا جائزہ آپ نے کس طریقے سے لینا ہے، آج کے سبق کے اندر اس طرح پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تختی آپ نے بچوں کو 5 مرتبہ پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی مرتبہ سیدھی پڑھانی ہے، یعنی الف با تا ثا اس طرح جو لکھی ہوئی ہے اس طرح پڑھانی ہے۔ دوسری مرتبہ الٹی پڑھانی ہے، یعنی یا سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے، آخر کے اندر یا سے پھر اس طرف الٹی اس طرح پڑھانی ہے۔ تیسری مرتبہ نقطوں سے پڑھانی ہے، یعنی الف خالی، با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، ثا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے اندر 1 نقطہ، اس طرح پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ۔ اچھا جی، چوتھی مرتبہ ہر سطر اوپر سے نیچے تک پڑھانی ہے، یعنی اس طرح پہلے الف ہے، دوسری سطر کے اندر یعنی یوں حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، الف با تا ثا جیم ہا خا دال، اس طرح تو آپ نے اس طرح پڑھانا ہے۔ الف، اس کے نیچے ہا، اس کے نیچے جو لفظ ہے سین، تو ہے یا سین ہے جو بھی ہے، اس طرح پڑھانا ہے آخر تک، پھر دوسری لائن اس طرح آخر تک اس طرح پڑھانا ہے چوتھی مرتبہ۔ پانچویں مرتبہ پھر مدات اور صفات کے ساتھ آپ نے پڑھانا ہے، یعنی پیچھے ہم نے آپ کو بتلایا تھا نا، 2 حرفی حروف مفردات کے اندر آپ نے 1 الف کے برابر مد اصلی کرنی ہے، اور اسی طرح جو 3 حرفی حروف ہیں مفردات ان کے اندر آپ نے 5 الف کے برابر مد کرنی ہے۔ یہ پچھلے سبق کے اندر ہم آپ کو بتلا چکے ہیں 2 حرفی حروف سے کیا مراد ہے، 3 حرفی حروف سے کیا مراد ہے۔ وہ سبق نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 2 حرفی حروف کون سے ہیں اور 3 حرفی حروف کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح صفات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، یعنی کون سے حروف موٹے ہیں کون سے باریک ہیں، یہیں پر بچوں کی اصلاح فرما دیں، بچوں کو ٹھیک کروا دیں تاکہ حروف مرکبات کے اندر ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ حرف ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور اس حرف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی حروف مفردات کے آخری سبق کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا کہ یہ حروف مفردات کی جو تختی ہے یہ آپ نے بچوں کو 5 مرتبہ پڑھانی ہے، باقی اس کے پڑھانے کی جو ترتیب ہے وہ ابھی ہم نے آپ کو بتلا دی۔ اب چلتے ہیں جائزہ لینے کا طریقہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جب سبق ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے بچوں کا جائزہ امتحان کیسے لینا ہے، ہر تختی کا امتحان، ہر تختی کا جائزہ آپ لیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے، اس طرح آپ جائزہ لیتے جائیں اور بچوں کو آگے پڑھاتے جائیں۔ دیکھیں، سبق نمبر 1 کے ختم پر جائزہ لیا جائے، جس کی ترتیب یہ ہو کہ بورڈ پر الف سے لے کر یا تک تمام حروف بے ترتیب لکھیں، یعنی الف کے بعد تو لکھ دیں اور اسی طرح عین لکھ دیں، اس طرح بے ترتیب الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، بے ترتیب حروف آپ نے لکھنے ہیں، ترتیب نہیں دینی ان کو، جس میں ہر حرف کو 2 3 مرتبہ لکھیں، یعنی ایک حرف کو 2 3 مرتبہ لکھیں، یعنی الف 3 مرتبہ لکھ دیں، با کو 2 مرتبہ لکھ دیں اور اسی طرح جیم کو 3 مرتبہ لکھ دیں، اس طرح۔ جب یہ لکھ لیں ایک طالب علم کو بورڈ پر بلا کر 2 طریقوں سے اس کا جائزہ لیں۔ نمبر 1، پہلے اس طرح جائزہ لیں، کسی حرف پر انگلی رکھ کر پوچھیں، مثال کے طور پر جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی حرف پر انگلی رکھیں یوں اور بچے سے پوچھیں کہ یہ کون سا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ قاف کے اوپر آپ نے انگلی رکھی اور پوچھا یہ کون سا حرف ہے، تو بچہ آپ کو بتلائے گا یہ قاف ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، کسی حرف کا نام لے کر پوچھیں، مثلا لام کہاں لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر بورڈ کے اوپر آپ بچے سے پوچھیں کہ لام کہاں لکھا ہوا ہے، بچہ ہاتھ رکھے گا یہ لام ہے، پھر آپ نے سوال کرنا جیم کہاں لکھا ہوا ہے، بچہ ہاتھ رکھے گا کہ یہ جیم ہے۔ اس طرح ان 2 طریقوں سے آپ بچوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، امتحان لے سکتے ہیں۔ جب آپ سوال کریں گے بچہ اس حرف کے اوپر ہاتھ رکھے گا، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حروف مفردات کی پہچان اس بچے کو کتنے حد تک ہوئی ہے۔
اسی طرح جب ایک بچے سے پوچھ لیں اس کے بعد دوسرے بچے کو بلا لیں، پھر تیسرے کو بلا لیں، اس طرح ترتیب سے آگے چلتے جائیں۔ اچھا جی، پھر ایک اور طریقہ بھی ہے حروف مفردات کی پہچان کا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی صفحہ سے مفرد حروف کے بارے سوالات کریں، اس طرح 3-4 حروف کے متعلق پوچھیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کا صفحہ کھول لیں اور اس صفحہ کے اوپر کسی حرف کے اوپر ہاتھ رکھیں اور پوچھیں یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا حرف ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ حرف نہ رکھیں تو بچے کو کہیں اس صفحے میں سے جہاں پر کاف لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، یا جہاں پر جیم لکھا ہوا ہے آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ اس طرح بھی بچوں کو آپ پہچان کروا سکتے ہیں۔ وائٹ بورڈ ہو تو بورڈ کے ذریعے پہچان کروانا چاہے تو بھی کرا سکتے ہیں، اور قرآن کریم کا کوئی صفحہ کھول کر اس کے ذریعے پہچان کروانا چاہیں تو بھی کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مزید پختگی کے لیے یہ سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سوال موٹے حروف کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، بچہ بتلائے گا موٹے حروف 7 ہیں، خ، ص، ض، ط، ظ، ق۔ ٹھیک ہے، پھر بچے سے پوچھیں نرم حروف کتنے ہیں، بچہ جواب دے گا نرم حروف 3 ہیں، ث، ذ، ظ۔ اچھا جی، پھر سوال کریں سیٹی والے حروف کتنے ہیں، جواب بچہ بتلائے گا سیٹی والے حروف 3 ہیں، ز، س، ص۔ یہ تمام چیزیں پچھلے اسباق کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتلا دی تھی۔ اگر وہ اسباق نہیں دیکھے تو ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر آخر کے اندر آپ نے اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ طالب علم تلفظ اور مخرج صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے یا ابھی کمی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر تو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے پھر تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، حروف مرکبات شروع کرا دیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو محبت اور شفقت کے ساتھ کمی دور کرنے کی کوشش فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی مانگیں، کیونکہ دعا ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے بچوں کے لیے دعا بھی ساتھ ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ بچے آسانی سے آگے جا سکیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے حروف مفردات پڑھانے کا طریقہ اور اس تختی کے جائزے کا طریقہ آپ کو بتلا دیا۔ حروف مفردات کا یہ ہمارا آخری سبق تھا۔ کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز حروف مرکبات کو شروع کریں گے۔ تو امید کی جاتی ہے آپ کو ہمارے اسباق پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیا کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔